پاکستان کی آزادی کا سفر آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو تخت سے اتارنے، انگریزوں کا برصغیر ہند پہ قبضے اور ہندو اور مسلمانوں کی انگریزوں کے خلاف بغاوت سے شروع ہوتا ہے۔ 1857 کی ناکام بغاوت کے بعد انگریزوں نے اپنی دہشت پھیلانے کے لیے باغی فوجیوں اور شہریوں کو چن چن کے قتل کیا۔ اس کے ساتھ انگریزوں کا ہندوؤں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کرنے کا بھی منصوبہ تھا۔ فسطائیت کے اس اندھیرے میں سر سید احمد خان مسلمانوں کے لیے روشنی کی کرن بن کے ابھرے۔ سر سید احمد خان نے جہاں انگریزوں کو مسلمانوں کو حقوق دینے کا مطالبہ کیا، وہیں مسلمانوں میں تعلیم کے رجحان کو بھی بڑھایا تاکہ مسلمان سب سے پہلے رول آف دا گیم سیکھ سکیں۔ کانگریس کا قیام 1885 میں ہوا، جو کہنے کو سب قوموں کی ترجمان تھی، مگر وہ بھی مسلمانوں کو حقوق دینے کے خلاف تھی۔ اس لیے 1906 میں مسلمانوں کے وفد نے اس وقت کے وائسرائے سے مسلمانوں کی الگ پولیٹیکل پارٹی کی بات کی اور یوں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ محمد علی جناح پہلے کانگریس کا حصہ بنے، مگر کانگریس کا مسلمانوں کے خلاف رویہ دیکھ کے 1913 میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ 1916 کے لکھنؤ پیکٹ میں کانگریس اور مسلم لیگ تمام شہریوں کو یکساں حقوق دینے کے لیے ایک ہوئے، مگر 1928 میں موتی لال نہرو کے لکھنؤ پیکٹ سے مکرنے کے بعد راہیں پھر سے جدا ہو گئی۔ نہرو کا کہنا تھا کہ ہندو اکثریت میں ہیں، اس لیے تمام فیصلے کرنے کا اختیار اور حقوق ان کو دیے جائیں۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد میں خطبے کے دوران دو قومی نظریہ پیش کیا اور مسلمانوں کی الگ ریاست کا تصور دیا، مگر 1937 کے جنرل الیکشنز میں مسلم لیگ کا تقریباً صفایا ہو گیا اور کانگریس نے برصغیر ہند کے 80% سے زائد حصے پہ اپنی حکومت قائم کی، مگر یہی صفایا دراصل مسلم لیگ کی طاقت بن گیا۔ کانگریس کے دور حکومت میں ایسی پالیسیز بنائی گئیں جو مسلمانوں کے مکمل خلاف تھی، جیسے گاندھی کی تصویر آفیسز میں لگانا، وندے ماترم کو ترانے کا درجہ دینا، اسکولز کو مندروں میں قائم کرنا، اذان اور نماز کے وقت ڈھول بجائے جانا وغیرہ وغیرہ۔ 2 سال کے بعد کانگریس کا راج ختم ہوا اور مسلمانوں نے یوم نجات منایا۔ اب مسلمانوں کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ انگریز کے ہوتے ہوئے اگر کانگریس اتنا ظلم کر رہی ہے تو کل کو انگریز کے جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے تمام مسلمان مسلم لیگ کی طرف مائل ہوئے، جس کے بعد 1940 میں منٹو پارک میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی اور مسلمان جن علاقوں میں اکثریت میں تھے ان کو الگ آزاد ریاست بنانے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ کانگریس سمجھ چکی تھی کہ مسلمان جناح کے ساتھ ہیں اور آج نہیں تو کل پاکستان بن کے رہے گا، اس لیے موہن داس کرم چند گاندھی 1944 میں محمد علی جناح سے ملے اور یونائٹڈ انڈیا کا فارمولہ پیش کیا، جسے جناح نے مسترد کر دیا۔ 1946 میں جنرل الیکشنز کروائے گئے، جس میں مسلم لیگ مسلمانوں کی اکلوتی پارٹی بن کے ابھری اور یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمان مسلم لیگ اور جناح کے ساتھ ہیں۔ پارٹیشن پلان کے مطابق 6 صوبے الگ ریاست بناتے، مگر اسے ریفرنڈم سے جوڑ دیا گیا۔ NWFP میں کانگریس کی حکومت تھی، مگر ریفرنڈم میں 90% سے زائد لوگوں نے پاکستان کی حمایت کی۔ سندھ اسمبلی نے اکثریت سے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا، اسی طرح بلوچستان نے بھی اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ پاکستان کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ کشمیر اور بنگال کو بھی پاکستان کا حصہ بنایا گیا۔ پنجاب کو 2 حصوں میں بانٹا گیا اور یہاں سے دنیا کی سب سے بڑی ہجرت کا آغاز ہوا۔ دنگوں اور فسادات کے بیچ 10 لاکھ سے زائد مہاجرین ہجرت کے دوران شہید ہوئے، مگر اس بربریت کے باوجود مسلمان پاکستان کا رخ کرتے رہے۔ لوگوں کے سامنے ان کے گھر والوں کو کاٹ دیا گیا، ٹرینوں کو لاشوں سے بھر دیا گیا، لوگوں نے اپنی جائیدادیں چھوڑ دی، مگر پاکستان کو حاصل کرنے کا جذبہ کم نہ ہوا۔ اس طرح یہ ہجرت جاری رہی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد ریاست بن کے دنیا کے نقشے پہ ابھرا۔ کراچی کو دارالخلافہ بنایا گیا، لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم بنے، بہاولپور کے نوابوں سے پیسے لے کر پہلے سال کا سرپلس بجٹ دیا گیا۔ لیاقت علی خان سمیت کئی مخلص ساتھیوں نے اپنی جائیدادیں پاکستان کے قومی خزانے میں دی اور ادارے قائم کیے اور یوں ایک نئے ملک کے معاملات کو آگے بڑھایا گیا۔